میرا ارادہ ہے کہ آج میں آپ سے پہلے 2 سوالات کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو شروع کرتے ہیں، پھر جہاں پہنچی اگر آپ کوئی عنوان رکھے تو پھر بھی میں تیار ہوں. پچھلے ہفتے جو سوالات کیے تھے نا، جو آپ پھنس گئے تھے، اس کے جواب نہیں دیں گے؟ کون سا سوال رہ گیا تھا؟ میں بہت سارے سوال تھے بھائی آپ سے، سوال پہ سوال تھے. اس دن ایک مسئلہ ہو گیا تھا، وہ میں ناظرین سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ نے ایک جو بات کی تھی نا، ایک سوال کروں گا 5 منٹ جواب کے لیے، پھر سوال میں کروں گا، یہ بات میں نے سن نہیں سکا تھا کیونکہ وہ میرا مائک خراب ہو گئی تھی. ہاں، تو اس دن یہ مسئلہ ہو گیا تھا اور کچھ کافی ساری باتیں میں نے آپ کی نہیں سمجھی تھی اور اس وجہ سے میرے خیال میں جو ہماری بات چیت ہوئی تھی اس میں تھوڑا یعنی کنفیوژن ہو گیا تھا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا تھا. چلے اب اس وقت ہم سمجھ گئے، آپ نے سمجھ لیا نا، آپ جواب دے دیں. چلیں. ہاں، کون سا سوال ہے آپ کا؟ پہلے میں کروں آپ کریں گے؟ وہی سوال آپ سے پہلے کر چکا نا، ابھی تو آپ نے ریپلے دیکھا ہوگا اپنا ہمارا گفتگو کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر عمر، تو جواب تو میں نے آپ کو دے دیا تھا. عثمان کے متعلق میں نے کیا بولا تھا؟ کیا بولا تھا؟ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر عمر کو انہوں نے حضرت علی المرتضی کاذب کہا ہے. ہاں، وہ بھی سوال تھا. جی ہاں جی. ابو بکر عمر کو نہیں دے دیا تھا. آپ نے کیا جواب؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر حضرت علی علیہ السلام نے اس کی، عمر نے بولا، علی علیہ السلام نے نہیں بولا. تو میں نے آپ کو کہا تھا دو جواب دیے تھے میں نے آپ کو. ہاں، کیا جواب ہے آپ کا؟ بولو. پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے مہاجرین کو سچا کہا ہے، اولئک هم الصادقون، سورۃ حج میں. جن کو اللہ سچا کہے، حضرت علی المرتضی ان کو جھوٹا نہیں کہیں گے. پہلا جواب یہ تھا. عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے تھے. میں نے آپ کو کہا قرآن پاک میں اللہ کہے ان کو حضرت علی المرتضی جھوٹا نہیں کہیں گے. ایک جواب یہ تھا. دوسرا جواب جو میرا تھا، دے دوں نا آپ جواب اس بات اسی پر بات کریں نا. ابھی میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں. آپ نے ایک بات کہی ہے یوٹیوب اپنی ایک اسپیچ میں، جس میں آپ نے کہا ہے کہ اہل سنت کی جو بھی روایات ہیں اگر وہ صحیح بھی ہوں، سند صحیح بھی ہوں، پھر بھی وہ کامل صحیح نہیں ہے. جی بالکل. آپ کو یاد آ رہی ہے وہ بات؟ یہ میں نے ایک شرط کے ساتھ ایک قید ہے اس میں، وہ قید بھی ذکر کرا نا. میں پوری سارے آپ کو پوری سنا رہا ہوں. نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا بولا. میں نے کہا جماعت مخالفین کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ وہی بات اہل بیت علیہ السلام نے بھی کہی ہو. آپ کی کتابوں میں جو باتیں اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہے وہ ہمارے احادیث کی. سنیں آپ جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ یہ جواب سنیں. یہ آپ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا فراموشی نہیں. پھر اس کے بعد جو صحابت ہے، یہ صحابہ کی آپ تو جرح کرتے ہیں، کہتے ہیں سب صحابہ عادل کام ہے جو ضائع ہو. صحابہ یعنی صحابہ نے اپنے تابعین کو سنایا بھی ہے تو تابعین والے بعد والوں کو نہیں سنایا. نسل بنسل وہ باتیں ضائع ہو. اور ایک بات یقینی ہے کہ بہت سارے سنت ایسے ہیں کہ ان میں جھوٹی بات اس میں غلط بات صحیح بات اور قابل یقین باتیں. اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو وہ لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے. یعنی 6-7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا. اب وہ سب عادل بھی ہونا، سب عادل بھی، سب کی یادداشت صحیح بھی ہونا. جب 6-7 واسطوں کے ساتھ فلانے نے 20 سال پہلے کسی سے سنا، اس نے 30 سال پہلے اپنے کسی چچے سے سنا، اس نے 40 سال پہلے اس سے فلانے سے سنا، تو اس پہ یہ آپ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعا اس میں کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا. سن لیا علیہ صاحب؟ جی. تو اسی بات کو میں آپ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے. ابھی ایسی بات پر آپ بنیاد رکھ کر کسی پر فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اب میں جواب دوں. ٹھیک ہے. وہ 2 جواب یہ ہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ بات نہیں کہ حضرت علی المرتضی نے ان کو جھوٹا کہا ہے، انہیں خود کہا ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اس کے بعد یعنی یہ کہ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے، کیا حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹ بولا، یعنی یہ ایسے سمجھ لیں ایک اپنی بات کو تاکید دے رہے ہیں کہ ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو. مقصد یہ، اور یہی صحیح ہے کیونکہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پیش کی جا سکتی. قرآن نے ان کو کیا کہا ہے؟ اولئک هم الصادقون. سورۃ حج کی میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. مہاجرین کو اللہ پاک نے سچا کہا. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت، تواتر سے ثابت ہے، اس میں شیعہ سنی کا اختلاف ہی نہیں ہجرت میں. اور قرآن پاک کی آیت میں بھی دوسرے کوئی شیعہ اس طرح انکار
نہیں کرتے جس طرح تم کرتے تھے، انشاءاللہ اب نہیں کریں گے۔ تو قرآن جن کو سچا کہے ان کو حضرت علی المرتضیٰ جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر بالفرض و بحال یہ روایت میں ہو بھی تو آپ نے خود ایک اصول بتایا ہے کہ صحیح ہو بھی، سند بھی صحیح ہو، سب کچھ صحیح ہو، پھر بھی اس میں کلام ہے، پھر بھی یہ ظنی بات ہو جائے گی۔ ظنی بات پر کسی پر فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو اس بات کا جواب دے دیا۔ مطمئن ہے تو بات کو آگے بڑھائیں، اگر اس پر میری بات پر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ کریں۔ جی میرے آپ کی بات پہ بہت جواب ہے۔ اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے خود، میں نے ان سے پہلے پوچھا کہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے اور تصدیق کرے کیا وہ اس کی وہ اہل نجات ہے؟ انہوں نے کہا جی اہل نجات۔ قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے، یوم قیامت تک الگ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ان کے اپنے صحیح ترین کتاب میں موجود ہے کہ جناب خلیفہ ثانی نے کہا ہے کہ یا علی علیہ السلام، آپ ابو بکر کو کاذب، عاصم، غادر اور خائن سمجھتے تھے، جھوٹا، گناہ کار، غدار اور خیانت کار، اور مجھے بھی یہی گناہ کار، جھوٹا، خطا کار اور غدار سمجھتے ہیں۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو رد نہیں کیا، اور یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، اور یہ اس حدیث کو حجت سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک میرا موقف ہے، ہم نے ہمیشہ عرض کیا کہ جماعت مخالفین کے حدیث یہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ موافق ہوں اہل بیت علیہ السلام۔ ہمارے کتب میں جو احادیث ہیں ان کے موافق، اور یہ حدیث ہمارے کتب کے موافق، کیونکہ شیخین کے آپ کو پتہ ہے ان کی مذمت ہماری کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے۔ تو لہٰذا یہ بات فریقین کے نزدیک صحیح ہے، اور دونوں اس بات پہ متفق علیہ۔ اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر، عمر کو نہیں جھٹلایا، اس روایت میں کوئی نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان کو جھوٹا نہیں سمجھتا، آپ کو نہیں جھوٹا سمجھتا۔ اور عمر بھی آپ کے نزدیک کوئی جھوٹا شخص نہیں، عمر بن الخطاب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جھوٹا ہو۔ عمر بن الخطاب آپ کے نزدیک ہے، اس کو اور وہ خلیفہ وقت ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی علی علیہ السلام آپ ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، مجھے جھوٹا سمجھ، اس کو گناہ کار، مجھے گناہ کار، اس کو غدار، مجھے غدار سمجھ۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں اس مقام پر کہ اس کو کوئی فائدہ ملے گا، اس کو کچھ ملے گا، ایسی بات بھی نہیں۔ تو لہذا یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہو گئی آپ کے کتابوں سے کہ آپ کے چوتھے خلیفہ، آپ کے پہلے اور دوسرے خلیفے، چوتھے خلیفے کا کیا مقام ہے؟ یہ مقام ہے قرآن اس کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ، اور انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہارون کا پوزیشن ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن ہے، جو بھی ہارون علیہ السلام کا ویو، نظر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا قول اور نظر بھی وہی۔ تو اگر یہ نظر ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کا شیخین کے متعلق، تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی نظر ہے، قرآن کا بھی یہی پوزیشن، کاذب، عاصم، غادر۔ اب آپ نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ مہاجرین تو سچے ہیں، مہاجرین جھوٹے ہو نہیں سکتے۔ بھائی اس قرآن نے یہ نہیں بولا، آپ آیت غلط پڑھیں گے، غلط ترجمہ کریں گے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سورہ مبارک حج، سورہ مبارک حشر، آیت نمبر آپ نے پڑھی، آیت نمبر 8، ملاحظہ فرمائی، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلليتامى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم۔ یہ وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مال فی کی بات ہو رہی ہے، جو جنگ کے بدولت بدستات، یہ یعنی مال غنیمت، یہ مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اموال سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی خاصیت یہ ہے، یہ اللہ کی فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہیں، انہوں نے نصرت کیا۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو ہم ان صفات کو آپ کے شیخین میں نہیں پاتے، بھائی شیخین میں یہ صفات نہیں پاتے کہ انہوں نے کبھی نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ ابو بکر کا کوئی نصرت ہمیں دکھائے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بہت ہی برے وقت آئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ غزوہ بدر تھا، مسلمان 313 ہیں، سامنے سے کفار کی بہت بڑی لشکر ہے، 2-3 ہزار آدمی، کوئی دکھائے نا کہ انہوں نے کوئی نصرت کی۔ غزوہ احد میں دکھاؤں، بالکل دکھائیں، ابو بکر کا جہاد دکھائیں، بسم اللہ، نصرت دکھائیں، غزوہ احزاب میں دکھائیں، بسم اللہ، خیبر میں دکھائیں، جہاد دکھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں۔ تو میرے محترم ناظرین کہ یہ بات کہ مہاجرین سب سچے ہیں، مہاجرین سب سچے ہیں، میں نے خود ان کے اپنی کتابوں سے دکھا دیا کہ مہاجر بندہ کیا بن گیا، مہاجر بندہ کرسچن بن گیا، وہ تو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا۔ کون سی کتاب میں؟ پچھلے ہفتے وہ بھی نظر نہیں آیا آپ کو؟ ہجرت کی کامل کہاں ہے؟ وہ تو آدھی ہجرت مدینہ پاک کو کہاں آئے تھے؟ حبشہ گئے تھے، وہ حبشہ والا ہجرت نہیں ہے۔ کامل ہجرت کہاں ہوئی؟ کس نے بولا ہے کہ حبشہ والے اپنے گھروں سے نہیں نکلے، حبشہ والے اپنے گھروں سے نہیں نکالے گئے، سب سے پہلی ہجرت تو وہی بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دونوں کی جواب دے رہا ہوں، اس کا بھی جواب دے رہا ہوں، دونوں کو جواب دے رہا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی سر کاتب وحی بھی تھا، مرتد ہو گیا،
مہاجر تھا, مرتد ہو گیا, چلا گیا مکہ. مہاجر تھا, بالکل مہاجر تھا, بالکل مہاجر تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں واپس مکہ چلا گیا. فتح مکہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ابن ابی سرح جہاں بھی ملے وہ کعبے کے پردے سے بھی پٹا, اس کا سر قلب سے جدا, بدن سے جدا. عثمان کو وہ مل گیا, عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا, عثمان نے اس کو پناہ دیا. عثمان سے دوستی تھی اس کی. بات کروں ابھی, جی بات کروں. ابھی آپ نے جو نام لیا کہ اس نے ہجرت کی مدینے پاک, اس کا نام لیا آپ نے ابن ابی سرح کا. ابن ابی سرح, ٹھیک ہے جی جی. تو وہ ہجرت کے بعد وہ مرتد ہوئے آپ کے مطابق. عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح, جی ہاں بالکل بالکل. میں ابھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل یہ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر جزء اول چاپ دار الفکر سنہ 2006 میں چھپی ہے. عبداللہ ابن ابی سرح اسلم قبل الفتح وهاجر, فتح مکہ سے پہلے اس نے ہجرت کی ہے, مہاجر. وكان يكتب الوحي, وہی لکھتا تھا. ثم ارتد مشرکا, پھر مشرک بنا. یہ صفحہ نمبر 549 ہے. بولو جناب, کون سی کتاب میں حدیث ہے؟ اور بھائی الاستیعاب دکھائے نا آپ کو, یاد نہیں رہا اتنی جلدی, میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. الاستیعاب یہ کہتے ہیں سب مہاجرین, بھائی وہ جھوٹے ہو نہیں سکتے, یہ مرتد ہو جاتے ہیں بھائی. الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر جزء اول چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2006 میں, صفحہ نمبر 549 میں نے دکھا دیا نا. ٹھیک ہے, جواب دوں ابھی, ایک منٹ, ایک مزید میں آپ کو دکھا دوں تاکہ مزید آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. اور یہ عثمان کا جو ہے رضائی بھائی تھا. یہ ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد, الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 7 چاپ دار صادر بیروت. یہاں پر عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح وكان قد اسلم قديما وكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم افتتن وخرج من المدينة الى مكة مرتدا فاهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح. یہ قدیم قدماء میں سے, سابقین میں سے مسلمان ہوا, مہاجر, ہجرت بھی کیا ہے, کاتب وحی بھی تھا, مرتد ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز فتح مکہ اعلان کیا کہ مہدور الدم ہے, اس کو قتل کیا جائے. یہ عثمان کا رضائی بھائی تھا کہ مہاجر کے بعد جھوٹا نہیں ہو سکتا, مہاجر مرتد ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں ہو سکتا مہاجر کا بھی جھوٹا. تو یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا؟ مہاجر معصوم ہے. جواب نہیں دوں, وہ افغان مہاجرین جو آئے تھے آپ کے پاس پاکستان میں, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. قتل وہ کرتے تھے, لواط وہ کرتے تھے, منشیات کا کاروبار وہ کرتے تھے نا. کون سا فراڈ تھا جو وہ نہیں کرتے تھے؟ جواب سننے کے موڈ میں ہے. مہاجر کچھ نہیں, مہاجر معصوم ہے. جی بولیں بولیں. اب ایسے کنویں میں پھنس گئے نا, جواب کیا دیں گے بھائی؟ ایسے کنویں میں نے آپ کو گرا دیا, جواب کیا دے گا بیچارے؟ کس نے کہا آپ کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہی لگے گا. کنویں سے نکلے نا تھوڑا تو پتا چلے آپ کو. وہ سب کو پتا ہے کس کو میں نے کنویں میں گرا دیا. ٹھیک ہے, بات کروں, بات کرو, بات کرو. اجازت ہے بات کرنے کی. ٹائمر لگا دوں؟ بھلے لگا دیا. یہ لگا دیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی آیت سورۃ حج سے میں نے پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم. تو اس پر پہلا میں نے آیت سے ثابت ہے کہ مہاجرین سچے ہیں. اس پر سوال الیاروی نے مجھ سے پہلے بھی ایک ہندوستان کے قاری صاحب تھے, ان سے بھی سوال کیا, پہلے بھی کافی مرتبہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت دکھاؤ. نصرت تو ہجرت میں ثابت ہو گئی. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ان کی نصرت نہیں کرو گے تحقیق اللہ پاک نے ان کی نصرت فرمائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نصرت فرما رہے تھے, ہجرت فرما رہے, ہجرت بھی تھی, نصرت بھی تھی. یہ نصرت ہے. ابھی آپ سوال کے جواب ثابت کرو. بات کر رہے ہیں علیہ عارف صاحب, ہنسنا دلیل نہیں ہے, یہ اوور ایکٹنگ کرنا یہ دلیل نہیں ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ وہ کون سے وہ جوکر جو مداحیہ کیا نام ہے اس کا, مسٹر بین, آپ اس کو بلا کے اچھی کامیڈی بن جائے گی آپ. جی جی جی, بات کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کیا نصرت کر رہے تھے غار میں, نصرت بھی بتانا. فقط نصر اللہ, بات کرنے دے یار, کیا نصرت کی غار میں, نصرت کی کیا نصرت کی اس نے, بات کرنے دے, میں آپ کو چل بات کر تو بتا رہا ہوں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلنا یہ نصرت نہیں تو کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے کا بندوبست، پینے کا بندوبست، زخمی ہو گئے تو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے دکھاؤ، یہ سب باتیں صحیح سند کے ساتھ دکھانا ہے، یہ دکھانا نا. اللہ یاروی صاحب آپ نے 2 منٹ بھی مجھے بات کرنے نہیں دی. نہیں بات کرنی، آپ جواب دینے نہیں کرنے دوں گا. چلو بول. بات کرنے دے، اپنے جہاد ثابت کرنا حضرت ابوبکر صدیق کا. نصرت قرآن سے ثابت ہو گئی، نصرت قرآن سے ثابت ہو گئی. سامعین دیکھ رہے ہیں میں صاحب، اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ پاک نے ان کی مدد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو ہجرت میں سب سے پہلے کی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق. ٹھیک ہے، ہجرت میں پہلی نصرت ابوبکر صدیق کی ہے. ابھی پھر میں آپ کو دکھاؤں جہاد دکھاؤں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤ. یہ کتاب ہے سیرت النبویہ. ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 553. چاپ کہاں کیا جی؟ چاپ پبلشر کون ہے؟ دار الکتب العلمیہ. اوکے. وفی من ثبت معه من المہاجرین ابو بکر و عمر ومن اہل بیتہ علی ابن ابی طالب. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں ثابت قدم رہنے والے کتنے نام لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی، حضرت عباس اور والفضل بن، تو دوسرے پیج پہ یعنی یہ ثابت قدم حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، میں نے آپ کو نام دکھائے. آ رہا ہے؟ صحیح نہیں نظر آ رہا. بہرحال آپ سرچ کر لیں. اور دوسری روایت میں آپ کو شیعہ کتاب سے دکھا رہا ہوں. پہلے سنی کتاب، دوسری سنیں. صحیح بخاری ہم سے قتیبہ بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، اور انہوں نے سلمہ بن عقو سے سنا. وہ بیان کرتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک رہا ہوں اور 9 ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کیے تھے، مگر آپ خود ان میں نہیں گئے. کبھی ہم پر ابو بکر امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ ہوئے. یعنی امیر ہی ابو بکر صدیق بنے اس جنگ کے. ٹھیک ہے، یہ بخاری. حدیث نمبر سناؤں؟ 4271. ٹھیک ہے، ابھی پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں شیعہ کی کتاب شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدید. ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وہ کب سے شیعہ بنا بھائی؟ کون؟ ابن ابی الحدید کب سے شیعہ بنا؟ ناج البلاغہ کی شرح میں آپ کو، ناج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ وہ شیعوں کی کتاب ہے. وہ ابن ابی الحدید کی شرح شیعوں کی شرح نہیں ہے. ابن ابی الحدید وہ کس کی ہے؟ وہ آپ لوگوں کی ہے. ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہماری ہے. بالکل. چلو ٹھیک ہے، آپ نے چیلنج میں یہ بھی کہا ہے، سنیو کہ دکھاؤ. ٹھیک ہے، دکھا رہا ہوں. ماہ شعبان 7 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ایک سریہ پر امیر بنایا، ایک لشکر کا امیر بنایا اور انہیں نجد کی طرف بھیجا. پس یہ لوگ قبیلہ حوازن کے پاس گئے اور رات کو ان پر حملہ کیا. ایاس اپنے والد سلمہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں اس جیش میں موجود تھا، پس میں نے کفار کے 7 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور ہم نے اپنا نشان اس وقت یہ الفاظ بنائے ہوئے تھے، امت امت، مار ڈالو مار ڈالو. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک کو مقتول یعنی شہید ہوئی اور خود ابو بکر صدیق اس قتال میں مجروح ہوئے اور انہوں نے وہاں چند ایام آرام کیا اور کچھ بہتر حالت ہونے کے بعد وہ مدینہ شریف کی طرف لوٹے. زخمی ہوئے، جنگ میں امیر بھی تھے، زخمی ہوئے. جہاد میں نے اہل سنت ہی سمجھ لیں. آپ نے چیلنج کیا تھا کسی بھی سنی کتابوں سے ان کا جہاد ثابت کرو. یہ میں نے نسبت آپ کے سامنے ثابت کر دی. ابھی وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی سچے ہیں. ابھی اس کے بعد قرآن پاک سے ان کی سچائی ثابت ہو چکی. تو یہ تو ایک متفقہ اصول ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی بھی روایت نہیں پڑھی جا سکتی، جس کی وجہ میں نے پہلے آپ کی اپنی زبانی ایک بات سنائی کہ آپ نے کہا ہے کہ روایت کتنی بھی صحیح ہو، ساری اسناد صحیح ہو، پھر بھی وہ صحیح نہیں، اس میں کلام ہے. ایسی بات کو قرآن پاک میں کے مقابلے میں کیسے لا سکتے ہیں آپ، جو خود ایک
زنی بات ہو آپ کے قول کے مطابق زنی، آپ نے بہت اچھا ہے کہ آپ اللہ پاک آپ کو سمجھ دے کہ آپ ایسی باتیں جو زنی ہو اس سے آپ کسی کا پر کفر کا فتویٰ دے دیں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ تو پہلا تو یہ جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہوا اگر بالفرض و محال کوئی مرتد ہوا ہے تو اللہ پاک نے اس کا ارتداد پہلے ہی ثابت کر دیا، وہ مرتد ہو گیا تو وقت دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، یہ جو آئے پھر بھی کافر تھے، نکلے پھر بھی کافر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہے، ہجرت ثابت ہے، سب کچھ ثابت ہے، اولئک هم الصادقون ثابت ہے، تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ جھوٹا نہیں کہیں گے۔ الحمدللہ میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ ابھی میں آپ سے سوال کروں، میں جو تیاری کر کے آیا ہوں آپ پچھلی باتوں پہ چلیں گے؟ الحمدللہ میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا ہے۔ باتوں کا جواب دے دوں، آپ کے باتوں کا جواب دے دوں نا، جواب اللہ یار صاحب ٹائم بہت ہو گیا، 2 بج چکے، میں تیاری کر کے آیا، مجھے بات کرنے دی، کل کی بات 10 منٹ ہو گئے نا آپ کا، 10 منٹ تو ہو گئے نا آپ کا، مجھے جواب دینے دو نا، آپ نے جو باتیں کی ہیں اسی بات میں فائدہ کیا ہے ان باتوں کا؟ تو آپ کے جھوٹ کو میں ظاہر کروں، فائدہ یہ کیا میرا کون سا میں جھوٹ بولا؟ ہاں بتائیں آپ کون سا جھوٹ بولا؟ بالکل بالکل جھوٹ میرا ثابت کرو، میرا 10 منٹ میں نے جو جھوٹ بولا وہ ثابت کرو۔ دیکھو بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر نے غار میں نصرت کیا، انہوں نے آیا کا ریفرنس دیا، میں آیا کی طرف آتا ہوں، اس سے پہلے انہوں نے وہ آیا جس میں یہ ہے اولئک هم الصادقون، ٹائمر لگا دیا، اولئک هم الصادقون، یہ کتاب شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی اپنی کتاب ہے، شواہد التنزیل حاکم حسکانی ان کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ کن میں فی اہل البیت علیہم، اہل بیت علیہم السلام کے متعلق، چاپ مؤسسۃ العالمی بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1974 میں، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، یہاں پہ پہلی حدیث ہے یوسف ابن موسیٰ عن وکیع عن فلان عن فلان عن عطاء عن ابن عباس، یہ آیہ نزلت یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وحمزہ ابن عبد المطلب وجعفر الطیار، ثم قال الله تعالى وجاهدوا الأعداء في سبيل الله في طاعته بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون، يعني في إيمانهم فشهد الله لهم بالصدق والوفاء۔ ثابت یہ ہوا کہ جن مہاجرین اور مجاہدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ أولئك هم الصادقون، وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، حمزہ ابن عبد المطلب اور حضرت جعفر الطیار علیہ الصلوۃ، یہ سب علیہ السلام ہے، یہ سب مہاجرین کے لیے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آیہ کا ریفرنس دیا بھائی، آیہ غار کی، کہ اس آیہ میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے نصرت کیا، حالانکہ آیہ یہ کہہ رہا ہے بھائی، یہ آیہ بھائی کچھ سوچ بھی لو قرآن تدبر کے لیے، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، تم صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اگر نہیں کرتے تو اب اللہ نے ان کی نصرت کیا، ہجرت کے وقت اللہ نے نصرت کیا، یہ صحابہ آیات صحابہ کی مذمت کے لیے کہ آپ صحابہ نصرت ہی نہیں کرتے بھائی، اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تم لوگوں نے، اس وقت بھی اللہ نے نصرت کیا، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا ان کی نصرت ہے، یہ کوئی نصرت نہیں ہے۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابو بکر ادھر کھانا لے کے آئے تھے غار میں، وہ کھانا مانا وہ جو ہے وہ شیعہ کتب میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کھانا لے کے آتے، لیکن ہم نہیں مانتے کہ آپ لوگوں نے کہا، آپ کی اپنی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو ابو بکر نے اپنا ادھر اونٹنی بھی فروخت کیا ہجرت کے وقت، نصرت ہوتا نا تو کم از کم اتنا ناصر ہوتا تو یہ اپنا اونٹ کا جو قیمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب ہجرت نہ لیتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بخاری میں چاہیے، یہ بخاری میں ہے میرے محترم ناظرین، کہ اس نے اپنی اونٹنی کے پیسے بھی لے لیے اور میں نے اللہ جانتا ہے میری کتابوں میں دیکھا کہ سب سے عرب میں کئی صدیوں تک جو قیمتی ترین اونٹنی فروخت ہوئی یہی فروخت ہوئی ہے شب ہجرت، ابو بکر نے جو پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈ قائم کر دیا بھائی اونٹ کی قیمت کا یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 3905 ہے، صفحہ نمبر 690، کتاب مناقب الانصار۔ ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹنی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، ابو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت لے لو، اس نے قیمت لے لی، اس نے ریکارڈ انداز میں، اگر یہ اتنا ناصر ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹنی کا قیمت نہ لیتا، کہتے ہیں بھائی تم مسلمان ہو، میں بھی تیرا نبی ہوں، ابھی اتنا سخت ہجرت کا وقت ہے ابھی ہجرت کے وقت خرید فروخت کا کیا چکر ہے، یہ ہے میرے بھائی۔ اچھا تو یہ آپ کی کتب میں، اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ میں ایک ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا جہاد ثابت کرتا ہوں اپنے کتابوں سے، ایک انہوں نے یہ روایت پیش کیا کہ حنین کے وقت میں من ثبت ہے، یہ جہاد نہیں ہوں، یہ کہتے ہیں وہ باغے نہیں، ابن کثیر کے کتاب سے آپ نے بغیر کسی سند کے حنین میں ابو بکر کا فرار بخاری میں ثابت ہے، میں نے بخاری سے دکھا چکا ہوں آج ہی کے پروگرام میں،
ٹھیک ہے نا، وہ چاہیے تو دوبارہ دکھا دیتے ہیں. اب ابو بکر عمر کا فرار حنین میں بخاری میں ثابت ہے. بخاری کے مقابلے میں ایک السیرہ النبویہ لابن کثیر، اس میں سے بغیر سند کے اس نے حدیث دیکھا ہے کہ ومن ثبت معه ابو بکر جو حنین میں بھاگے نہیں. وہ بھاگنا جہاد نہیں ہوتا، بھاگنا نہ بھاگنا جہاد نہیں ہوتا. اگر بھاگا نہیں تو اس نے جہاد کیا. ہو سکتا ہے بھاگا بھی نہیں جہاد بھی نہیں کیا، چپ گیا کہیں، وہ کسی گھوڑے کے پیچھے کہیں کسی وہ بوڑھا بھی تھا نا، وہ تو وہ بھاگنے کے لیے وہ بھی تن توشا چاہیے نا، تن توشا چاہیے. وہ کہیں چپ گیا ہوگا. آپ جہاد ثابت کریں، کہتا ہے وہ بھاگا نہیں ہے. آپ نے جہاد ثابت کرنا تھا، حدیث لے کے آئے وہ بھی اس کی سند کچھ بھی نہیں کہ بھاگا نہیں ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. پھر آپ نے بخاری سے روایت لے کے آئے کہ یہ کسی غزوے میں امیر بنے تھے. اور بھائی اس کا جہاد دکھاؤ نا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ سب جو امیر بنتے ہیں وہ جہاد بھی کرتے ہیں. بہت سارے عمراء ہوتے ہیں بھاگ کے آ جاتے ہیں. جیسے وہ خیبر میں بھاگ کے آئے تھے. خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی امیر بنایا، عمر کو بھی امیر بنایا، بھاگ کے آئے تھے. امیر بننا یہ کافی نہیں ہے جہاد کے اس بات کے لیے. آپ ثابت کریں کہ وہاں پہ کہاں پہ اس نے کس کافر کو قتل کیا، کہاں پہ تلوار ماری. پھر آپ نے لیا ابن ابی الحدید کا، وہ بھی آپ لوگوں کا عالم، اس کی روایت لے کے آئے کہ بھائی اس نے کیا کیا، ابو بکر زخمی ہو گئے. زخمی ہونا دلالت نہیں کرتا کہ جہاد کیا اس نے. ہو سکتا ہے بھاگتے، بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے بھی زخمی ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ضروری ہے؟ آپ جہاد کے لیے کیوں کوئی روایت نہیں پیش کر سکتے کہ فلان کافر کے مقابلے میں یہ تلوار لے کے نکل گیا؟ یہ کیوں نہیں پیش کر سکتے نا؟ وہ زخمی ہو گیا. وہ جنگ سے جو دور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی زخمی ہو جاتے، کبھی گھوڑے سے گر کے بھی انسان زخمی ہو جاتا ہے. کبھی جو دور ہوتا ہے، تیر دور سے آ کے لگتا ہے، وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قتال میں شریک ہو. آپ نے اس کا کوئی معرکہ، کوئی روایت پیش نہیں کر سکے. اتنے جان مارنے کے باوجود اس نے تلاش کی ہے نا کہ کوئی کچھ نہیں پیش کر سکا. بھائی بات ختم ہے. اچھا تو پھر یہ ثابت ہوا کہ جو بات میرے ختم ہے، بس میں ابھی 30 سیکنڈ. تو یہ ہوا کہ بھائی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو عمر نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مجھے اور ابو بکر کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے ہیں. اور بالکل یہ حدیث صحیح ہے اور آپ لوگوں کے ہاں صحیح حدیث حجت ہوا کرتی ہے. بالکل یہ حجت ہے، ماننا آپ پہ واجب ہے، تصدیق کریں کہ شیخین کی خلافت بالکل باطل ہے. اس لیے کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، جس کی منزلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، جو قرآن کے ساتھ ہے، کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی. وہ علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو کاذب، آثم، غادر اور خائن سمجھتے تھے. معاملہ ہی ختم ہے بھائی، معاملہ ہی ختم ہے. اس کے بعد نزاعی کیا ہے بھائی؟ ختم. اب میری بات ختم ہے. اب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا رد کرنا چاہتے ہیں؟ اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اگلا سوال کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں اگر رد کیا تو میں رد کروں. اگر رد کیا رد کریں گے تو میں رد کروں. آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ پاک نے نصرت کی، مومنین نے نہیں کی، اس وجہ سے اللہ پاک نے کی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے تمہاری نصرت کی مومنین کے ساتھ، یعنی اللہ پاک جو نصرت فرماتے ہیں اس کے بھی کوئی اللہ پاک اسباب بھی بتاتے ہیں. بغیر اسباب کے مدد کر سکتے ہیں، اسباب کے ساتھ بھی مدد کی. بالمؤمنین قرآن پاک بجنود لم تروها، وہ اسباب وہاں پہ ملائکت ہے. ابو بکر نے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے کیا دیا؟ بالمؤمنین نہیں آیت میں غار والی آیت ہے نہیں. غار کی آیت میں ابو بکر کی کوئی نصرت نہیں ہے. غار کی آیت میں اللہ کی نصرت ہے. وہ طریق نصرت کیا ہے؟ میرا بیچ میں آپ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کے بیچ میں بات کی تھی. تو آپ مختلف آیات کو خلط کر رہے ہیں نا بھائی. چلے دوبارہ ٹائمر لگا دیتے ہیں. چلے پڑھو آیت. آئے غار پر، آئے غار میں دکھاؤ، آئے غار میں دکھاؤ جی، آئے غار میں دکھاؤ. بتا رہا ہوں اللہ یاری، بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہنستے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بات کرنے دیں، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ. تو آپ نے کہا نصرت کے لیے آپ نے کہا مومنین نے نہیں کی، تبھی اللہ پاک نے کی. اللہ کے بندے جو بھی مکے پاک میں تھے کو ہجرت کرنی پڑی. ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا ہے خود نصرت ہے. اگر وہ وہاں پر رہتے نہ آتے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں جو نصرت نہیں کی. وہ کن کے کہنے پر، کن کے حکم پر انہوں نے اپنا ملک چھوڑا؟ یار وہ اونٹنی کے پیسے لینا، اونٹنی کے پیسے لینا وہ بھی نصرت ہے. اونٹنی کے پیسے، اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا دیکھو میں ترتیب کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں. تو آپ نے یعنی مومنین کے ساتھ اللہ پاک نے رسول کی مدد کی ہے، ملائکہ کے ساتھ مدد کی ہے، یعنی اللہ پاک نے مدد کی ہے سبب کے ساتھ. اور ایسے بھی مدد کی ہے کہ کسی نے نہ دیکھا ہو. جو سبب ہے بالمؤمنین آیت ہے قرآن پاک کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کی مدد کی. اس میں بالمؤمنین لفظ ہے، میں آیت انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. بہرحال
یہ خود صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا یہ خود ایک نصرت ہے. میں جو آیت پڑھی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور اللہ پاک نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ. بہرحال مجھے آپ بات کر رہے تھے، بیچ میں بات نہیں کریں. پھر آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اونٹ کے پیسے لیے، اور بخاری شریف سے آپ نے جو روایت پڑھی اس میں آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پیسے دیے، خود رقم دی. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ آپ لے لیں، اس میں کوئی حکمت ہے. رسول اللہ نے خود دیا ہے. بخاری شریف میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ مانگا. جب رسول اللہ دے رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو لینا چاہیے، اس میں کوئی حکمت ہوگی. تیسرا آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا جنگ میں ثابت ہونا دکھاؤ، نصرت ہونا، امیر لشکر دکھایا اللہ کے بدے، زخمی ہونا دکھایا. اور کیا دکھاؤں؟ کیا صحابہ کرام تمہاری طرح تھے کہ کوئی بات ہو جائے بڑی بڑی یعنی وہ دعوے کر دوں میں نے فلاں کو یہ مارا، فلاں کو یہ مارا، فلاں کو یہ مارا، تب ثابت ہو جائے؟ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی بات ہے؟ نہ بھی لکھا ہو نا ابھی کوئی فرق نہیں پڑا. ابو بکر صدیق کی شجاعت شیعہ کے ہاں تو اتنی بڑی ہے کہ شیعہ تو انکار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ہاں تو حضرت علی المرتضیٰ سے بھی وہ زیادہ شجاع تھے کہ ان سے ان کی خلافت چھین لی انہوں نے، وہ کچھ بات تک نہیں کر سکے. آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے؟ معاذ اللہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر رہا، حضرت علی المرتضیٰ ہمارے امام ہیں، مگر شیعہ کے عقیدے میں حضرت علی المرتضیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بزدل ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ دلیر ہیں، زیادہ شجاع ہیں، زیادہ سخی ہیں آپ کے عقیدے میں. بھارت میں نے آپ کہا تھا کہ اپنی کتاب سے ناک سے کوئی خون بہاؤ ثابت کر دو، میں نے زخمی دکھا دیا، امیر لشکر دکھا دیا، امیر جہاد دکھا دیا، غزوہ حنین میں ثابت قدم دکھا دیا. آپ نے کہا بخاری کا مقابلہ. اللہ کے بندے بخاری سب سے افضل کتاب ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ کوئی بھی کتاب، کسی بھی کتاب کی روایت بخاری سے افضل ہو سکتی ہے. یہ کوئی مسلمانوں کا اصول نہیں کہ بخاری کی روایت سب سے افضل ہے. اگر ہم افضل سمجھتے تو ہم ادھر ہاتھ باندھتے، بخاری ہم رفع دین کرتے. بخاری شریف ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ سب سے افضل ہے. بخاری شریف سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے موطا امام مالک، اسے افضل ہے. تو افضل ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، مگر میں نے آپ کو دکھا دیا ان کا لشکر جہاد، ان کا زخمی ہونا، جہاد ہونا، تو اس میں کوئی ابھی مسئلہ ہی نہیں رہا. ابھی مجھے آپ چھوڑے، میں جو تیاری کر کے آیا ہوں آپ سے بات کروں، خواہ مخواہ آپ نے پچھلی باتیں شروع کر دی، شاید میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی. آپ جو سوال کیا سن لو، جواب سن لو بھائی. ابھی جو آپ نے کہا کہ نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے ذریعے آپ کی نصرت کی. یہ غار کے متعلق نہیں ہے، غار کے متعلق جو آیا ہے. اور گل سنو، اور اللہ تعالیٰ بات سنو، غار میں جو اللہ کی نصرت ہے، غار میں جو اللہ کی نصرت ہے، اللہ کہہ رہا ہے صحابہ نصرت نہیں کر رہے، اللہ تنصروا، صحابہ نہیں نصرت کر رہے، اللہ نے نصرت کی ہے ابو بکر کے ذریعے نہیں. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے غیبی ملائکہ لشکر، غار میں جو نصرت اللہ نے کی ہے اللہ نے ملائکہ کے ذریعے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کے ذریعے کی، وہ کوئی نہیں. اب مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کے بعد بھی پڑھو نا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ اس طرح نہیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیسے آپ کو آفر کر دے تو آپ لے لو فوراً، اس کا مطلب یہ نہیں. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اللہ تعالیٰ، اب سن لو نا، ہاں اب سن لو، اب سن لو. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت لے لی، ایسے ہی ابو بکر کو پیسے دیے اور لیں گے، کس ان کا؟ ٹھیک ہے. اما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے جو الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے دیں وہ قبول کریں، اور جو نہیں کریں ان کی نہیں کو بھی مان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لینا ان کا سنت ہے، آپ کو پتہ ہے ہدیہ لینا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. لا یعب الکرامۃ الا حمار، جو شخص کسی آپ سے احسان کرتا، آپ احسان کسی کا رد کرتے ہیں، آپ گدے ہیں. اگر کوئی احسان کرتا ہے احسان قبول کرنی چاہیے. نیکی اگر کوئی کرتا ہے، مثلا کوئی کھانے کے لیے بلاتا ہے، جو میرے گھر کھانا کھاؤ، آپ کو نہیں میں نہیں کھاتا، یہ گدے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. انسان نیکی قبول کرتا ہے دوسرے. یہ ابو بکر اگر اتنا ہی ناصر ہوتا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسے کے آفر نہ کرتے. اور اگر ابو بکر اتنا ناصر ہوتا، پیسہ قبول نہ کرتے
کہتے یا رسول اللہ میری جان و مال آپ پہ فدا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ کب ہے جو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں کیا؟ اور بھائی آپ سنت میں دکھائیں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت کا پتہ تھا نا، اس کا یہ میرا ناصر نہیں ہے، میں اس کا نصرت لینا ہی نہیں۔ اگر وہ ناصر ہوتا نا، ابو بکر خود آفر کر لیتا ہدیہ کے طور پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ کے طور پر قبول کر، تو ابو بکر نے جو آفر کیا کہ میرا اونٹنی لے لو، تو معلوم ہے کہ وہ فروخت کے لیے اس نے آفر کیا، اور اس کا راوی بھی عائشہ ہے نا، وہ تو بھی اپنے والد کے حق میں روایت کو موڑ لیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ قیمت دی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ابو بکر وہاں پہ نصرت کے لیے نہیں تھا، وہ کاروبار کے لیے تھا۔ غار میں ہجرت میں یہ بھائی پیسے بنانے کے چکر میں آیا تھا، اونٹنی بیچنے کے چکر میں آیا، اونٹنی بیچی ہے اور پیسے بھی لے لیے اس نے، خوب پیسے بھی اس کو اٹھا لیے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر واقعاً ابو بکر کا آفر تھا وہاں پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہے ہدیہ قبول کرنا، کیوں قبول نہیں کیا؟ پیسے کیوں دیا؟ مطلب یہی ہے کہ یہ آدمی ناصر نہیں تھا، یہ مخلص نہیں تھا ہدیہ دینے میں، اس کا ہدیہ لینا ہی نہیں پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب ہجرت اس کا سخت گھڑی میں بھائی اونٹنی کے پیسے لیے، اونٹنی کے پیسے لیے آپ مجھے بتاؤ، ابھی آپ اگر کسی سے مشکل وقت میں ہو نا، کورونا کا آ گیا فرض، کورونا کا مرض آ گیا، میرے پاس ویکسین ہے نا، میں آپ کو ویکسین بڑی قیمت میں بیچ دوں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا دوست ہوں یا میں کاروباری ہوں، اور میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کاروباری ہوں، کورونا ویکسین بھائی بیچ دیا بڑی قیمت میں۔ اللہ یاری صاحب کو بولو کہ مسٹر بین کو کم سنے اور کچھ ازاداری ہوئی کو چاڑیو آپ نے تیاری کیا۔ آپ ایک اور سوال تھا نا تیمم والی، اس کا بھی اس کے پاس جواب نہیں ہے، اب تیاری کس بات کی چلے ذات تیاری کا پوچھ لو، تیمم والی بھی آپ کو معاف کر دیتے ہیں، چلو کیونکہ میں پتہ آپ کے پاس جواب نہیں، وہ سب نے سنا لیا الحمدللہ، کافی آپ کو کافی شافی جواب ہو چکا ہے۔